جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ ہماری زندگی میں آنے والے آدھے سے زیادہ طوفان کو تو ہماری نمازیں ہی روکے رکھتی ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیا کریں کیونکہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائیں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ کاش کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنے مال، اسباب، عہدوں سے نہیں، اپنے اخلاق، کردار اور نیک عمل سے مرعوب کریں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے، دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔
نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ رشتے اور تعلق نبھانا بھی ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق پر صرف وہ شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی تو جانور ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پہ لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کبھی صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ منافق کے ساتھ ساتھ یارانہ دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ ہمیشہ پاگلوں سے دوستی کرو، سمجھدار لوگ مشکل میں کام نہیں آتے۔ میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلتے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتا صرف خدا دیکھا ہے۔ چاہت کے جو درخت تھے وہ بانجھ ہو گئے، خود غرضیوں نے رکھ دی محبت سمیٹ کے۔ بعض لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو آپ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایسے اندھوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنا بے سود ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے، اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ ٹھیک
ٹھیک ہے، مان لیا کہ معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں، لیکن تم بھی مان لو کہ جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ امام حسین علیہ السلام۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ مرتے دم تک آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن نظر کا ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلافات سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ لوگ تو سانپوں کو مار دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ایک پھول والی کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، اور اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ صاف کپڑوں میں گندا دل ہونے سے بہتر ہے کہ گندے کپڑوں میں صاف دل ہو۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چور مجبور ہو کر اس نے یہ چوری کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔
مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہاری پیچھے آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ ماں کی تعریف ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ 9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تعویذ کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگ دستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نہ کوئی اسکول، نہ کوئی استاد، پھر بھی دنیا کا بہترین انجینئر۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتے کیجیے، بڑے سلیقے سے رہتی ہیں بیٹیاں غریب کی۔ زندگی کا صفحہ نماز کے ساتھ اور نماز کے بغیر۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کرو۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپسی اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ غیروں نے اتنی غلاظت ذہنوں میں بھر دی کہ اب قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، جو آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، ایک مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔
وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ نماز سے زندگی آسان۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کے اتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ دل میں جب جگہ نہیں بچتی، درد آنکھوں میں پھیل جاتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ آنسو جب چہرے پر بہہ جائے تو سمجھ لینا دل کا زخم گہرا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ اس کا پانی موتی یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم یہ نہر آپ کو دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دیتا ہو، پھر اس پر پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گردش کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے کٹے اسے جڑو اور جو تمہیں نہ دے اسے دو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کریں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، بدتر بنانے کے لیے نہیں۔ اتنا فرق نہیں ہوتا، چند سال کے فرق سے سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی نئے باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ حساب کا اصول ہوتا ہے 2 میں سے 1 نکالو 1 بچتا ہے۔ محبت کا اصول ہے 2 میں سے 1 نکالو 1 بھی نہیں بچتا۔ پہلے وہ آپ کو نظر انداز کریں گے، پھر آپ پہ ہنسیں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آخر میں آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے، تب جا کر آپ کی جیت ہوگی۔ کچھ مت سمجھیے، آپ خوش رہیں گے، سب کچھ بھول جائیے، آپ اور زیادہ خوش رہیں گے۔ ہر کسی سے پیار کیجیے، آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔
اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے یا انسان، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ عورت ہر بازی دل سے کھیلتی ہے، بس ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دماغ سے کھیلتی ہے۔ کم از کم اس وقت کوئی اس بازی میں اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور وہ بازی بقا کی بازی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کا شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھو۔ سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں؟ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان ہے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا،
دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ کچھ دل بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نصر لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں میں خیر چھپا رکھی ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ کم آرزو والا انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو تھے، وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ رشتے نبھانا سیکھیں، محبتیں بڑھانا سیکھیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ گہرے تعلق اچانک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، مصروفیت، دل بھر جانا، نظر انداز کرنا۔ انفرادیت، خود غرضی اور خوش فہمی کی آنکھ اتار کے انسان جب دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے کہیں زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے۔ تعلقات سے اپنے مفادات کشید کرنے کی ذہنیت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے وجود پر، اپنی صلاحیت پر اور سخت پر اور کام کرنے کی لگن پر بھروسہ نہ ہو۔ اور پھر زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہتے۔
ہر انسان ایک الگ فطرت رکھتا ہے، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن سب کو ایک نظر سے دیکھنا یا کسی بدگمانی میں سب پر ایک جیسی مہر لگانا قطعاً درست نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری مٹھی میں ہو وہ ہمارا نہیں ہوتا، اور جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا رہے حقیقت میں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ جب اندھیرے بڑھنے لگیں تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، ہماری ذات کی روشنی بھی کم نہیں ہوگی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف کا حصول آسان ہو وہاں ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک بے گناہ کو بھی مجرم بنا کر سزا دی جائے تو ایسے معاشرے تباہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنے تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، اور تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ایسے ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے۔ تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو، پریشان ہو تو اس کی آغوش میں سر رکھ کر کہو مجھے تھپک، ماں تیری تھپک میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حدیث مبارک۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اگر اللہ چاہے تو گھر میں بیٹھے نقصان پہنچا دے، اور جب وہ چاہتا ہے تو میدان جنگ سے بھی لوگ غازی بن کر لوٹتے ہیں۔ بے شک ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اس لیے بے خوف ہو کر اللہ۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا، موسیٰ جاؤ اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم میں خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے پورا وقت نکال دے گا۔
روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔